بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میں ہوں راجہ محسن اعجاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. ناظرین، آج بات کریں گے سابق وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے ایک خط بذریعہ شعیب شاہین چیف جسٹس آف پاکستان کے نام لکھا گیا ہے، جس میں بنیادی انسانی حقوق سمیت بہت سارے ایشوز کے حوالے سے انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں، اور یہ بھی انہوں نے استدعا کی ہے چیف جسٹس سے کہ اس خط کو بطور اپلیکیشن 184(3) کے تحت اسے سنا جائے اور اس پر کارروائی کی جائے. اور اس کے ساتھ دوسرا جو اہم ترین ایشو ہے، جو سپریم کورٹ میں اس وقت اہم ترین معاملہ چل رہا ہے، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی ان کی جانب سے آج ایک اور اپلیکیشن سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خط بھی انہوں نے تحریر کیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس سردار طارق مسعود کو اور جسٹس اعجاز الحسن کو. یہ تینوں جو سینئر ترین ججز ہیں سپریم کورٹ کے اور اس کمیٹی کے ممبرز ہیں جو سپریم کورٹ میں مقدمات جو سماعت کے لیے مقرر کرتی ہے، اس کے یہ ارکان ہیں، اور تینوں کو یہ خط لکھا گیا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں اس ایشو پر بات کرنے کے لیے ذوالقرنین اقبال، فہیم اختر ملک اور رضوان غلزئی. سب سے پہلے ذوالقرنین صاحب سے شروع کرتے ہیں. سپریم کورٹ کے معاملات کو بڑا قریب سے کور کرتے ہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بھی ایک ریفرنس آیا تھا. ذوالقرنین، اس وقت تو فوراً جو اپلیکیشنیں آئی تھیں وہ انٹرٹین ہو گئی تھیں، اوپن کورٹ میں یہ معاملہ پھر ان کی درخواستیں سنی گئی تھیں، سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی روک دی گئی تھی. یہاں پہ ایک 20 تاریخ کو ایک اپلیکیشن مظاہر نقوی صاحب نے دائر کی، ایک آج کی یعنی 30 تاریخ کو، اور ایک خط بھی انہوں نے اب لکھ دیا. کیوں نہیں یہ درخواستیں مقرر ہو رہی ہیں؟ اور انہوں نے جو آج خط لکھا ہے اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ایسے سپریم جوڈیشل کونسل اپنی کارروائی کر کے کوئی فیصلہ سنا دیتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ 20 تاریخ کو تھا اور پریکٹس اینڈ پروسیجر بڑا واضح ہے کہ 184(3) کی اپلیکیشنز آپ نے ودن 14 ڈیز فکس کرنی ہے، یا اس پہ اعتراض لگانا ہے یا فکس کرنی ہے، اس پہ کارروائی ضرور کرنی ہے آپ نے، آج طرف جو بھی ہو. اب معاملہ یہ ہے کہ 10 دن تو گزر چکے ہیں. آج کل جمعہ ہے، کل 11واں دن ہے، ہفتہ اتوار چھٹی ہے، 13 دن ہو جائیں گے، 14واں دن بن رہا کہ منڈے. اب منڈے کو اگر اس کی سماعت نہیں ہوتی تو یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جس کو بڑا انہوں نے کیا 4 مہینے، اس کی وجہ سے کیس نہیں سنا، کوئی چیمبر میں بیٹھے رہے کہ جی اس کو سسپینڈ کیوں کر دیا، یہ کیوں کر دیا، وہ کیوں کر دیا. اب جب اس پہ خود ہی امپلیمنٹ نہیں کریں گے، آگے نقوی صاحب نے کسی بھی درخواست گزار کے پاس ریمیڈی کیا ہے؟ کیا وہ قاضی صاحب پھر قانون کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو کے خود وہ جوڈیشل کونسل کے فیس کریں گے؟ کیا کریں گے؟ یہ بات تو ان کو بھی دیکھنی ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ آپ کو پتہ ہے قاضی صاحب میں تھوڑا سا کہہ لیں کہ عدم برداشت والا معاملہ بہت زیادہ ہے. وہ دلائل بھی اپنی مرضی کے خلاف کوئی نہیں سنتے، تو وہ ہاؤ ول ہی ٹالریٹ کے ان سے جو جونیئر ججز ہیں اس وقت کہ وہ بیٹھ کے ان کی جو سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو اسٹے آرڈر دیں یا کیا کریں. درخواستیں تو جو ایک جو آئی ہوئی ہے، بھلے وہ انفریکشس ہو گئی ہے کہ اس کے بعد نیا شو کاز آ گیا تھا، لیکن جوڈیشل سائڈ پہ آپ نے ڈسپوز آف تو کرنا ہے اسے. جج کی درخواست ہے، پہلے انٹرٹین ہوتی رہی ہیں، افتخار چودھری صاحب کی انٹرٹین ہوئی 184(3) میں، سپریم کورٹ نے کارروائی کی، ریفرنس کا عدم قرار دے دیا، اس کے بعد خود ان کی ہوئی، قاضی صاحب کی ہوئی. اب یہ تو وہ کہہ نہیں سکتے کہ جی بنیادی حقوق کے زمرے میں آتی نہیں ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ جسٹس مظاہر نقوی صاحب نے جو آج اپلیکیشن ڈالی ہے اس میں ان کے جو عدلیہ کے خلاف جاری مہم ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں وہ ذکر نہ بھی کریں، ہم خود دیکھتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پریس کانفرنس کی میاں داؤد جو کمپلیننٹ ہیں انہوں نے، اور وہ پوری براہ راست ہر طرف دکھائی گئی تھی. جج کے خلاف ایک منظم مہم باقاعدہ ہمیں پیٹرن نظر آتا ہے اس میں. سردار طارق صاحب کے معاملے میں تو جسٹس سردار طارق صاحب کے معاملے میں یہ پوچھا جاتا ہے کمپلیننٹ سے کہ یہ سورس بتائیں کہاں سے آئی. جسٹس مظاہر نقوی صاحب کے حوالے سے کیوں یہ دوہرا معیار ہے؟ آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے اسی کمپلیننٹ نے ایک ٹویٹ کی کہ مظاہر نقوی صاحب تو کسی بینچ کا حصہ ہی نہیں ہے. پھر جب اس کے بہت سے لوگوں نے اسے جواب دیا کہ بھائی وہ تو بینچ کا حصہ ہے، پھر وہ کہتا ہے وہ 2 دن کے لیے. پھر مجھے پتہ کئی درجنوں لوگوں نے اسے کہا کہ نہیں وہ پورے ہفتے کے لیے سن رہے ہیں، اور ججز روسٹر کی تصاویر بھی لگائیں. تو یہ منظم مہم کرنے کے لیے اس کو کھلی چھوٹ کیوں دی گئی ہے؟ اور وہ وکلا کیوں خاموش ہیں جو بڑی ہڑتالیں کرتے تھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی دفعہ؟ وہ کیا دوہرا معیار کیوں ہے ان کا؟ دیکھیے، بار کونسل خاص کر اگر ہم پاکستان بار کی بات کریں، اب تو خیر سپریم کورٹ بار کا بھی یہی معاملہ بن گیا جب سے یہ چینج اوور ہوا، وہاں پہ نئی باڈی آئی ہے کہ وہ، میں تو حسن رضا پاشا صاحب سے کئی دفعہ، میرے بڑے محترم ہیں، ان سے میں اختلافی بات بھی کر دیتا ہوں لیکن بڑی بردباری سے سنتے ہیں. ان سے اس دن میں نے، آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے پریس ایسوسی ایشن کے اعزاز میں تقریب تھی، چائے رکھی تھی، میں نے ان سے بھی کہا تھا کہ پاکستان بار کونسل تب بھی کیوں ایکٹیو ہوتی جب نون لیگ کی دم پہ پاؤں آتا ہے. تو جب بھی کسی ایسے بندے کی جو ذرا آزاد ذہنیت کو یا نون لیگ کے خلاف ہو، یا جس کا نون لیگ میں اس میں جج ہے وہ خلاف تو کسی کے نہیں، اس نے تو فیصلے کیے ہیں کچھ. اب اس پہ جب بات آئی تو پاکستان بار کمپلیننٹ بن گیا. اس میں نقوی صاحب کے خلاف ایک درخواست کمپلیننٹ ہے. اس دن جو کونسل کا اجلاس ہوا ہے اس میں بڑی آؤ بھگت ہوتی رہی میاں داؤد صاحب کی بھی
اور بڑی چائے پانی ان سے بھی پوچھا جاتا رہا، اور اس میں پاکستان دورہ معیار یہ دیکھیں، سردار صاحب کے حوالے سے کمپلیننٹ کو آمنہ ملک کو بلایا جاتا ہے، سردار صاحب کے سامنے بٹھا کے سردار صاحب کہا جاتی ہے آپ سوال پوچھیں اس سے، وہ پوچھیں تم نے کہاں سے لیے، کوئی جواب وہ اس طرح کرتے ہیں. نقوی صاحب کی باری پہلی باری شو کاز ڈائریکٹ ہی سیدھا ہی فائر، بالکل ایسے ہی. پھر آ کے اپنے جواب. اور اب یہ جو دوسرا شو کاز کیا گیا تو پہلے کا بتایا تو نہیں گیا کہ وہ وڈرا کر لیا گیا ہے. اچھا پھر جو اعتراضات تھے مظاہر نقوی صاحب کے بہت سارے آپ کو پتہ ہے ان کو بھی ایڈریس نہیں کیا گیا، ان اعتراضات پہ کوئی فیصلہ بھی نہیں آیا، نہ اعتراضات پہ فیصلہ ہوا. اگر وہ شو کاز درست تھا تو پھر دوسرا کیوں جاری کیا آپ نے؟ یا تو مانے کہ ہم سے پہلے جو ہے نا غلطی ہو گئی تھی، ہم نے غلط دے دیا تھا. نقوی صاحب کے اعتراضات کے اوپر سب سے پہلے فیصلہ کرنا چاہیے تھا. اگر آپ کی نظر میں اعتراضات درست نہیں تھے، آپ ایک آرڈر میں اسی آرڈر کے اندر ڈسمس کرتے انہیں کہ جی اعتراضات کو ہم قبول نہیں کرتے، اس لیے دوسرا تفصیلی شو کاز نوٹس جاری کر رہے ہیں. آپ نے پارسلی اعتراضات قبول کیے ان کے، درست مانا تبھی اگلا شو کاز جاری کیا کہ واقعی پہلے والے سے غلطی ہو گئی. اچھا غیر قانونی طور پہ حاصل کی گئی یہ کیا اب جو دستاویزات ہیں یہ قابل شہادت ہیں؟ نہیں ہے، سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ ہے قاضی صاحب کے اس میں کیس میں کہ جو ایویڈنس جتنا مرضی اسٹرانگ ہو لیکن کلیکشن اس کی انلیگل ہے، خاص کر جج کے خلاف، تو وہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ جج کے خلاف انہوں نے یہ کہا گیا تھا قاضی صاحب کے کیس میں کہ پریزیڈنٹ اتھارٹی ہوتا ہے، وہ کارروائی کر سکتا ہے، وہ اجازت دے سکتا ہے یا جوڈیشل کونسل دے سکتی ہے مزید مواد اکٹھا کرنے کی، تحقیقات کرنے کی، کوئی اور شخص مجاز نہیں ہے. تو ایک پرائیویٹ بندہ اٹھ کے کیسے مجاز ہو سکتا ہے؟ اچھا فہیم صاحب یہ بتائیں کہ ایک سپریم کورٹ کے جج ہیں، انصاف کی تلاش میں وہ نکلے ہوئے ہیں اور انہیں انصاف نہیں مل رہا. ان کی قانونی ٹیم کون سی ہے؟ پاکستان کے بہترین وکیل مخدوم علی خان، خواجہ حارث، لطیف خان کھوسا، سردار لطیف کھوسا ایک بڑا نام، اس کے علاوہ بیرسٹر علی ظفر، بیرسٹر سعد ہاشمی. اتنی بڑی قانونی ٹیم، سپریم کورٹ کے جج کو انصاف نہیں مل رہا تو باقی لوگوں کو کیا انصاف مل رہا ہوگا؟ 130 نمبر پہ ہمیں تو نہیں پہنچے. دیکھیں محسن صاحب بات یہ ہے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو ہے نا روزانہ کی بنیاد کے اوپر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو جانبداری ہے یا پھر یوں کہیں کہ جو غیر جانبدارانہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں وہ اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں. دیکھیں خود چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کس طرح بچے، انہوں نے کوئی شواہد نہیں تھے دیے. انہوں نے جو اپنی منی ٹریل یا جو الزامات ان کے اوپر لگائے گئے تھے، ان کی فیملی کے اوپر الزامات لگائے گئے تھے، وہ شواہد نہیں پیش کر سکے تھے. اپنے ڈیفینس میں وہ کچھ نہیں پیش کر سکے تھے، وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر اپنی انہوں نے جان چھڑوائی تھی. اب ایک ردی کی ٹوکری میں جو پڑے ہوئے ڈاکومنٹس یا کوئی الزامات ہوتے ہیں نا، اس طرح کا کیس جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے اوپر لگایا گیا ہے اور اس کو بند کمرے میں رکھا ہوا ہے. اب نقوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کو اوپن کورٹ میں لے کے آؤ، میں آپ کو فیس کرنے کے لیے تیار ہوں، اور یہ بھاگ رہے ہیں. پہلے انہوں نے 20 نومبر کو خط لکھا، آج ایک اور خط لکھا جس طریقے سے ذوالقرنین نے بتایا، درخواست دی کہ بھائی بات ہے کہ 14 دنوں کے اندر آپ نے کریں، لگاؤ کیس، دودھ کا دودھ پانی کا پانی سب کے سامنے ہو جائے، صحافی بیٹھیں، میڈیا لوگ بیٹھیں، وکلاء بیٹھیں، وہ سنیں کہ کون سچا ہے کونسل کی بہت ساری چیزیں ایسی بھی اجلاس کے بغیر ذوالقرنین صاحب ہوئی ہیں. رضوان صاحب آپ بتائیں، آپ بھی وقتاً فوقتاً جو ہے وہ ویسے پولیٹیکل آپ سائٹ کور کرتے ہیں زیادہ، لیکن سپریم کورٹ بھی آپ آتے رہتے ہیں بڑے کیسز کے دوران. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بھی آپ نے ریفرنس سنا تھا. یہ دوہرے معیار کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ کیا اس سے عدلیہ پر جو اعتماد ہے وہ کم نہیں ہوتا لوگوں کا؟ اور پھر جو ایک ہم دیکھتے ہیں انڈیکس میں ہمارا نمبر 129واں ہے، خیر یہ تو پرانی رینکنگ ہے، اب تو وہ آخری نمبر ہی شاید ہو، لیکن یہ دوہرے معیار کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں محسن صاحب جو اس کی ٹیکنیکل سائڈ ہے بڑا اچھا ایکسپلین بھی کیا آپ، ظاہر ہے سپریم کورٹ کو کور بھی کرتے ہیں، لیکن اس کی ایک پولیٹیکل سائڈ ہے، میں اس کے اوپر بات کروں گا. جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا قصور کیا ہے یہ دیکھے جانے کی ضرورت ہے، اور جو جن چیزوں کو بنیاد بنایا گیا ہے وہ اوپن کورٹ میں لے آئیں اور لوگوں کو بتا دیں. لیکن یہ اوپن کورٹ میں نہیں لایا جا رہا، وہ چیز سامنے ہے. اصل بات یہ ان کا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے. ان کا میڈیا ٹرائل کون کر رہا ہے؟ اس چیز کو اگر آپ دیکھیں، اس پیٹرن کو دیکھیں تو وہی لوگ ہیں جو ایک خاص مخصوص حصہ ہے، مخصوص ٹولہ ہے، ان کے ایک مخصوص سیاسی جماعت ہے، مخصوص سیاسی جماعت ہے، اس کے وہ کارندے ہیں. ایک بیسیکلی ایک سوچ ہے، وہ سوچ اس وقت پریویل کر رہی ہے ہر ادارے کے اندر، اور اس سوچ کو جو بھی کاؤنٹر کرتا ہے وہ اس وقت زیر عتاب ہے، جیسے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کے حوالے سے خبریں چلائی گئیں پہلے، یہ ساری چیز کیونکہ سارے میڈیا کے اوپر ہو رہا ہے، میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے. اس کے بعد کہا گیا کہ جی اب یہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، یہ ریزائن آ رہا ہے، ٹویٹس ہوئے ریزائن آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے. وہ ریزائن کی کتنی حقیقت ہے وہ آپ تھوڑا سا ناظرین کو ایکسپلین بھی کر دیں. لیکن یہ بات یہ ہے کہ انصاف نہیں ہو رہا. اگر کسی نے جرم کیا ہے وہ مظاہر علی اکبر نقوی نے کیا ہے، سردار طارق مسعود نے کیا ہے، جس نے بھی کیا ہے،
ججز کا احتساب ہونا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن یہ احتساب نہیں ہے. یہ وہ ہے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے فیصلے پسند نہیں آئے، ان کو آغاز ان سے ہوگا اور بعد میں جتنے ججز ہیں جو کنٹرول نہیں ہوں گے یہ سلسلہ ان تک لے جایا جائے گا. اور یہ ایک پوری ڈیلیبریٹ ایک کیمپین ہے، ایک مہم ہے، اور یہ ساری چیزیں اس کا حصہ ہیں. اور اس میں کس طرح سے آئین اور قانون کی دھجیاں جیسے باقی معاملات میں ہم سیاسی معاملات میں بھی دیکھ رہے ہیں، سپریم کورٹ کے اندر کس طرح اڑائی جا رہی ہیں، وہ آپ نے ابھی اچھا آج وہ میں دیکھا نقوی صاحب نے نا پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کا حوالہ دیا ہے، تو میں ویسے سوچ رہا تھا کہ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون وہ پی ڈی ایم کے بنائے ہوئے قانون کی بات کر رہے ہیں، لیکن ادھر آئین پر عمل نہیں ہو رہا، اور جو ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کیا چیز ہے. کا قصور یہ تھا جو رضوان بھائی نے بات کی، انہوں نے پنجاب کے انتخابات آئینی مدت کے دوران کرانے کے لیے نوٹ بھجوایا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کو. ان کا قصور یہ ہے کہ تم نے انتخابات کی بات کیوں کی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو کیوں بلایا تھا. اچھا وہ سروس میٹر تھا، اور آپ الیکشن کمیشن کور کرتے ہیں، ہمارا پینل بڑا کمپلیٹ ہے، الیکشن کمیشن، سپریم کورٹ، پولیٹیکل سائیڈ رضوان نے بڑی اچھی طرح ڈیفائن کی. آپ کو پتہ ہے کہ جب نگران سیٹ اپ آ جاتا ہے تو پھر تقرر اور تبادلے پھر الیکشن کمیشن سب سے ریلیونٹ ہوتا ہے، تو انہوں نے الیکشن کمشنر کو غلط بلایا تھا کیا؟ نہیں بالکل ٹھیک بلایا تھا. اور بات یہ ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے بھی چیف الیکشن کمشنر کو طلب کر رکھا ہے، بلایا ان کے پاس گئے تھے بلوچستان کے بلدیاتی انتخابات کے دوران، اسی سکندر سلطان راجہ صاحب کو قاضی فیض عیسیٰ نے بلایا تھا. بالکل ایسے وہ مطلب اگر وہ الزام پیش ہوئے تھے، وہ خود پیش ہوئے، بعد میں جا کے وہ بات کی تھی مجھ سے بھی کہ یہ دیکھیے میرے اوپر الزام لگا رہے، پھر میں نے ان کو ڈیفینڈ کیا تھا، میں نے کہا نہیں آپ کا جانا ایک تو بنتا نہیں تھا، دوسرا غلط بلایا گیا آپ کو. اچھا نقوی صاحب نے اپنی اوپن کورٹ میں پروسیڈنگ کی درخواست دی ہے، اور درخواست اس چیف جسٹس آف پاکستان کو جس نے اپنے خلاف کارروائی پورے میڈیا پہ لائیو دکھانے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کی تھی. اب وہ اس کو لائیو دکھانا تو چھوڑیں کہ پبلک کو دکھاتے ہیں کمرہ عدالت میں، وہ لوگوں کو ابھی تک سماعت ہی نہیں فکس ہو رہی. ہاں، اور اس پہ میں آپ کو بات کروں کہ سب سے پہلے یہ اوپن کورٹ میں سماعت کا معاملہ لے کے آئے تھے جسٹس شوکت علی صدیقی جو ہائی کورٹ کے جج تھے. انہوں نے اپنے خلاف جو کارروائی تھی انہوں نے کہا تھا پبلک کی جائے. اس پہ سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ بنا، عظمت سعید شیخ صاحب اس کے سربراہ تھے. انہوں نے کہا تھا کیونکہ ان کیمرہ پروسیڈنگ ہوتی ہے کہ جج کی کردار کشی نہ ہو، پبلک نہ ہو، باتیں باہر نہ آئیں، لیکن جج خود اگر کہہ رہا ہے کہ جی میری پبلک میں کریں تو پھر آپ کو کیا تکلیف ہے، آپ کیوں نہیں کرتے. اچھا ذوالقرنین صاحب، اسی بیس پہ شوکت علی صدیقی کی کارروائی پبلک ہونا شروع ہوئی، ایک ریفرنس میں جو سی ڈی اے سے متعلقہ تھا. اب یہ پریسیڈنٹ سپریم کورٹ کا موجود ہے، اگر یہ نقوی صاحب نے درخواست دی ہے تو سپریم جوڈیشل کونسل اس کو مسترد کسی صورت نہیں کر سکتی. اچھا یہ استعفے کی خبریں جان بوجھ کے ہر تیسرے چوتھے دن آ جاتی ہیں، یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب یہ میڈیا ٹرائل بھی جو ہے نا، یہ مختلف اس میں فیزز آتے ہیں، وہ استعفے کی خبر اٹھا کے اور وہ جان بوجھ کر جو ہے وہ ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے اس کا. مجھے تو لگتا ہے کہ بعض اوقات جب ہارا ہوا جواری اس قسم کی نا، وہ پھر وہ کوئی حرکت کرتا ہے کہ یار وہ تو گالی کو نہیں جی، وہ تو نس گیا ہے. اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ ان کے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے، شواہد کوئی نہیں ہے، میڈیا ٹرائل کر کے عزت دار آدمی کو کہہ دیں کہ یار آپ ذوالقرنین صاحب کا نا ایک بڑا مشہور جملہ ہے، بڑا خوبصورت جملہ ہے، میں ذرا اس کو میں اکثر ریپیٹ کرتا ہوں اور ان کو کریڈٹ دیتا ہوں. یہ کہتے ہوتے ہیں کہ جی ڈکلیئرڈ اثاثوں والوں کا جو کیس ہے وہ نان ڈکلیئرڈ والے سنیں گے، اس پہ انہی کا کمنٹ لیتے ہیں. یار دیکھیں قاضی فائزہ صاحب پہ یہی الزام تھا کہ انہوں نے اپنے جو ریفرنس یہ تھا بیسیکلی کہ جو اپارٹمنٹس ہیں جو قاضی صاحب کہتے ہیں ان کی اہلیہ کے نام پہ ہیں، وہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے تھے اپنے اثاثوں میں. اور لوگ اب ٹیکنیکلی وہ ہو گیا، ان سے 3 سوال پوچھے کہ جس اکاؤنٹ سے پیسہ گیا اس سے آپ کا تعلق ہے، انہوں نے جواب ہی نہیں دیا. نان ڈکلیریشن کا ان کے اوپر الزام تھا، ریفرنس ختم ہو گیا، الزام آج بھی برقرار ہے کہ ان کے الزام کی صفائی آئی نہ کوئی منی ٹریل آئی. سردار طارق صاحب کے اوپر نان ڈکلیریشن کا ایک الزام تھا کہ وہ 2 کروڑ 40 لاکھ روپے کو، اب وہ ایف بی آر کا کوئی نوٹس تھا جس کا ایک آرڈر کی کاپی بھی سرکولیٹ ہو رہی ہے کہ اتنا وہ حساب نہیں دے سکے تھے کہ یہ پیسے اکاؤنٹ میں کہاں سے آئے. 2 کروڑ 40 لاکھ روپے اور تک آلموسٹ 90 لاکھ روپے کا ان کو جرمانہ کیا گیا تھا ایف بی آر کی جانب سے. یہ بھی ان کے اوپر ایک الزام تھا. بہرحال سپریم جوڈیشل کونسل نے بلند کو کلیئر کر دیا. اب وہ سردار صاحب نے کہا تھا میرا رسپانس پبلک کرے، ابھی تک ویب سائٹ کے اوپر مجھے نظر نہیں آیا. تو جن 2 لوگوں کے اپنے اوپر الزام تھے وہ نقوی صاحب کے ڈکلیئرڈ ایسٹس کا کیس سن رہے ہیں. برے سردار صاحب تو اب کلیئر ہو گئے ہیں، قاضی صاحب ابھی تک اپنا منی ٹریل نہیں دے سکے تھے. انہوں نے ایک دن یاد ہے کہ پہلے دن بنے تو قاضی ہم احتساب شروع کرنا چاہتے ہیں، اپنے سے شروع کریں، مجھ سے شروع کریں. تو میں نے اسی دن اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ ساتھی دے دیو پھر منی ٹریل. اچھا اصل بات یہ ہے کہ وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بہت ہائی مورل گراؤنڈ لیتے ہیں اور ہر جگہ آئین کی کتاب ان کی جیب میں وہ چھوٹی والی پڑی ہوتی ہے. لیکن جب سے وہ چیف جسٹس بنے وہ آئین کی کتاب کہیں گم ہو گئی ہے یا وہ نظر نہیں آ رہی کہ کسی کانسٹیٹیوشنل میٹر کے اندر وہ انوالو ہی نہیں ہو رہے، کوئی کیس ہی نہیں لگا رہے.
تو یہی ہے کہ مجھے تو ابھی بھی امید ہے اور میرے جیسے لاکھوں کروڑوں پاکستانیوں کو امید ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق جو وہ دعوے کرتے رہے, جو وہ وعدے کرتے رہے, اس پر عمل کریں. لیکن یہاں پہ آج بھی یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اس میں یہ مایوسی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جج خود کہہ رہا ہے کہ اوپن ٹرائل کریں, میرا اوپن کورٹ میں ہیرنگ کریں, لیکن وہ ان کی سماج کے مرتکب بول رہے ہیں. آپ بار بار جج کے ساتھ صاحب کا لفظ استعمال کریں. قاضی صاحب نے فیصلہ کیا کہ صاحب نہیں کہنا. یہ ویسے 2 تاریخی فیصلے تو انہوں نے کر دیے, ایک صاحب والا اور ایک بغداد جو ہے وہ تباہ ہو رہا تھا, اور ادھر بحث پتہ ہے کیا چل رہی تھی کہ جو ہے وہ بحث علماء کی یہ چل رہی تھی کہ کوا حلال ہے یا کوا حرام ہے. ادھر بھی صاحب نہیں کہنا, اعلیٰ عدلیہ نہیں لکھنا, اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں. لیکن جو سیریس نوعیت کے معاملے ہیں اس پر ابھی تک کوئی بات نہیں ہو رہی. بہرحال میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اخلاقی طور پہ جسٹس مظاہر نقوی صاحب آلریڈی یہ جنگ جیت چکے ہیں, اور اس معاملے پر ہم مزید بھی بات کرتے رہیں گے. ان کی طرف تیر آ رہے ہیں نا, جس سائڈ سے تیر آ رہے ہیں سچ اسی طرف اس سے آپ اندازہ لگا لیں. میں ویسے ایک بات کرتا ہوتا ہوں کہ آپ کو اگر کبھی لگے کہ آپ تاریخ کے غلط سمت میں کھڑے ہیں, تو میں ویسے حسین حقانی صاحب کا نام لیتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ وہ کس سائڈ پہ کھڑے ہیں, تو اس جس سائڈ پہ کھڑے ہیں آپ اسے پوچھیں. اس وقت جہاں سے تیر آ رہے ہیں وہ وہی ایک خاص سوچ, ایک خاص جماعت اس کو کر رہی ہے, جو سے آپ اندازہ لگا لیں. میں مظاہر علی اکبر نقوی کو زیادہ نہیں جانتا, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ اگر یہ لوگ اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں تو بندہ ٹھیک ہوگا. بالکل ایسے ہی. چلیں ہم اس ٹاپک پر مزید بھی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی بات کریں گے. ایک اگلے ٹاپک پر چلتے ہیں. سابق وزیر اعظم عمران خان, انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو بذریعہ شعیب شاہین ایک خط تحریر اب کر دیا ہے. کیا کہیں گے ذوالقرنین صاحب, جو اس وقت ملک میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے اس کو انہوں نے ایڈریس کیا؟ اس میں دیکھیں ایڈریس تو انہوں نے کیا, لیکن اس کو خط کو انہوں نے ایک پٹیشن کی صورت میں ڈرافٹ کر دیا ہے. اب اس میں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ خط ہے یا پٹیشن ہے. ساتھ انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ اس خط کو پٹیشن کے طور پہ لیں, اور یہ سپریم کورٹ ماضی میں بھی کرتی رہی ہے. مختلف لوگ افتخار چودھری صاحب کو اور دیگر چیف جسٹس کو خطوط لکھتے تھے. ایون کہ ہائی کورٹ کے پاس 199 میں بھی یہ پاور ہے کہ خط آئے تو اس کو پٹیشن میں کنورٹ کر کے اس کے اوپر سماعت کر سکتے ہیں. اب یہ معاملہ اصولی طور پہ تو پیش ہونا چاہیے 1843 کا, کیونکہ معاملہ اس 3 رکنی کمیٹی میں, اس میں چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب, محترم سردار طارق صاحب سوری فار کنٹمپٹ آف کورٹ, اور اعجاز الاحسن صاحب سوری فار کنٹمپٹ آف کورٹ اگین, کہ یہ تینوں صاحبان اس کے اوپر بیٹھ کے ڈیلیبریشن کریں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اسی قسم کی ایک اسی سے ریلیٹڈ پٹیشن اعجاز احسن صاحب کی بھی ہے, جس پہ اعتراض لگا تھا. اس میں بھی تقریباً اسی قسم کی وائلیشنز جو لا اینڈ آرڈر کی ہو رہی ہیں اور جو لوگوں کے ساتھ پولیٹیکلی معاملات ہو رہے ہیں, یہ اٹھائے گئے تھے لاپتہ افراد کے ایشو کے ساتھ ساتھ, وہ بھی چیز تھی. اس پہ اعتراضات لگے تھے. ابھی اعتراضات کے خلاف اپیل ہے, وہ ان چیمبر میں پتہ نہیں کب. رجسٹرار یہ اعتراض لگا سکتا ہے, اور کیا یہ جو 3 رکنی کمیٹی اگر فیصلے رجسٹرار نے کرنے ہیں تو پھر بینچ کانسٹیٹیوٹ کرنے کی یا کیس لگانے کا فیصلہ 3 رکنی کمیٹی کو کیوں دیا گیا؟ یہ 1843 کے معاملات جا ہی کمیٹی میں سکتے ہیں, وہ کوئی اور رجسٹرار اس کو نہیں سن سکتا. اب اگر کمیٹی نے اعتراض لگایا تو پھر وہ رجسٹرار آرڈر جو جاری کر رہا ہے اس کے اندر پروڈیوس ہونا چاہیے کہ کمیٹی نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے. تو یہ معاملہ اب سمجھ سے بالا تر ہے کہ رجسٹرار اپنے طور پہ کیسے اعتراضات لگا رہے ہیں. اس چیز کی کم از کم اگر یہ کمیٹی نے اعتراض کیا اس کی ایک وضاحت ضرور سامنے آنی چاہیے سپریم کورٹ کی طرف سے کہ یہ سارے معاملات کمیٹی میں گئے تھے, وہاں سے ڈیسائیڈ ہوا, رجسٹرار نے اپنے طور پہ اعتراضات نہیں لگائے تھے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی اعتراض لگے گا. بیسیکلی یہ درخواست تو نہیں ہے, خط ہے, تو وہ ان کی مرضی ہے کہ چیف صاحب کو اس کو درخواست کے طور پر ٹریٹ کر کے 1843 میں لے کے جائیں یا نہ لے کے جائیں. تو بارہ مجھے تو یہ معاملہ نہ ہی سمجھیے. رضوان صاحب آپ ذرا اس معاملے پہ جو عمران خان کی طرف سے خط لکھا گیا چیف جسٹس آف پاکستان کو, ریسنٹلی جو ہم نے سپریم کورٹ میں کیسز کور کیے ہیں نا ان کی جماعت سے متعلق, آیا وہ پرویز الہی کی ضمانت کا کیس تھا یا اسد کیسر کی ضمانت کا کیس میں, اور اس میں شاید آپ نے بھی ریمارکس دیکھ اور سن ہی لیے ہوں گے, تو کیا توقعات کیا ہیں آپ کی؟ دیکھیں توقعات تو اس وقت سب لوگوں کی سپریم کورٹ آف پاکستان سے انصاف کرنے کی ذمہ داری ان کی ہے, آئین اور قانون کو محفوظ کرنے کی تحفظ, کسٹوڈین ہے وہ, کسٹوڈین ہے وہ, ذمہ داری ان کی ہے. صحیح بات ہے. تو وہی جیسے بات ہے کہ مجھے راہزنوں سے گلا نہیں تیری راہبری کا سوال ہے, تو سوال تو انہی سے ہے, ایکسپیکٹیشنز تو انہی سے ہیں, لیکن نہیں سمجھے. فہیم صاحب آپ کا آخری کمنٹ پھر اجازت لیتے ہیں. دیکھیں محسن, جس طرح ہر انسان کے بنیادی انسانی حقوق آئین کے اندر موجود ہیں, تو آئین جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کو بھی حقوق دیتا ہے. اور عمران خان اس وقت دیکھیں قید ہیں, 120 دن ان کو آلموسٹ ہونے والے ہیں قید میں ہیں. ان سے ان کی سیاسی جماعت چھین لی گئی ہے, جیسے بھی چھین لی, جن حالات پیدا کر دیے گئے. ان کی جماعت کو چیئرمین شپ بھی چھین لی, چیئرمین ان کی جماعت چھین گئی ان سے. اس کے علاوہ ان کی جو جماعت ہے اس کو پورے پاکستان کے اندر کہیں جلسے کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. اب وہ گلا شکوہ کس سے کریں, کس سے کریں؟ آرمی چیف کو تو کوئی کہہ نہیں سکتے, وہ ڈائریکٹ خط, لیکن چیف جسٹس آف پاکستان ہے. اب چیف جسٹس آف پاکستان کا امتحان ہے کہ ماضی میں جو آپ انسانی حقوق اور آئین کی باتیں کرتے تھے
آپ دکھائیں نا بھائی وہ ذرا، اس سے بڑا کیس ہے نہیں وہ آپ کے پاس. 2017 سے آگے نہیں آ رہے، نہ آگے آئیں گے. بہرحال آخری کمنٹ میں یہ کروں گا آپ کی اجازت سے، میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ سارے شہر نے پہن رکھے ہیں دستانے. خان صاحب کی اس وقت یہی پوزیشن. بالکل ایسے ہی ہے. بہت شکریہ رضوان صاحب، فہیم صاحب اور ذوالقرنین صاحب، آپ تینوں کا. اور یہ تھا جی آج کا ہمارا پروگرام، اور تفصیلاً اس پر ہم نے مظاہر نقوی صاحب کا جو معاملہ ہے اس پر بھی بات کی، جو اس وقت پولیٹیکل سچویشن ہے بالخصوص، کیونکہ پاکستان کی پولیٹکس اس وقت جو ہے وہ عمران خان کے گرد گھوم رہی ہے. نہیں وہ اس طرح میں نہیں، اسی لیے میں نے 2 دفعہ کہا کہ عمران خان کے گرد گھوم رہی ہے. تو ہم نے ان کے خط پر بھی بات کی ہے، وہ بڑا ایک تفصیلی اور لمبا چوڑا خط ہے، اس کے صرف ابھی کچھ مندرجات جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں. اور بہرحال ہم ان دونوں ایشوز پر آگے آنے والے جو ہماری ویڈیوز ہیں اس میں بھی بات کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے گا اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.